شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئے خاص وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کی برکت سے آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ اگر آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں، کیونکہ جب آپ اس وظیفہ کو کریں گے تو بوقت سحر یعنی صبح ہونے سے پہلے اس وظیفہ کی برکت سے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکھایا ہوا وظیفہ ہے، اس کی برکت سے آپ کی دعا صبح ہونے سے پہلے قبول ہو جائے گی، کیونکہ یہ وظیفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سکھایا تھا، جس کی برکت سے ان کی وہ دعا جو 20 سال سے قبول نہیں ہو رہی تھی وہ فوراً قبول ہو گئی، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں فوراً قبول ہوں۔ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی دعائیں ہیں جو آپ کرتے ہیں اور قبول نہیں ہوتی تو ایک بار یہ وظیفہ آپ ضرور کر لیں۔ وظیفہ جو ہے وہ اینڈ میں ذکر کروں گی، اور پہلے میں جو ہے وہ تمام تر قصہ اور تمام اس کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی۔ تو وہ حضرات جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کا وظیفہ والا قصہ نہیں سننا چاہتے ہیں بلکہ صرف وظیفہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وظیفہ اس ویڈیو کے آخر میں نے ذکر کیا ہے، تو جو حضرات صرف وظیفہ دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ویڈیو کو اینڈ سے دیکھ لیں، اور وہ حضرات جو وظیفہ کی مکمل افادیت اور دلی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس قصہ اور واقعے کو ضرور سن لیں، تاکہ مکمل واقعہ سننے کے بعد ان کے دل کو تسلی ہو کہ جو وظیفہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے کرنے جا رہے ہیں وہ واقعی مسند وظیفہ ہے۔ تو میں جو وظیفہ آپ سے ذکر کرنے جا رہی ہوں یہ تفسیر روح المعانی میں حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، جس کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے کہ لا تثریب علیکم الیوم، جو کہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر 92 ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا، جس کے بعد جب ان کی دوبارہ 40 سال بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے اعلیٰ ظرفی دکھاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ تو ان کے بھائیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہ اے ابا جان، اے یوسف ہمارے بھائی، آپ نے تو ہمیں معاف کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ فرمایا تو آپ حضرات کا معاف کرنا ہمارے کچھ کام نہ آئے گا، اس لیے آپ حضرات دعا فرمائیے کہ ہماری خطاؤں کی معافی اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی نازل فرما دیں۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ ارحم الخلائق ہوتے ہیں، مخلوق پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام آگے قبلہ رو کھڑے ہو گئے دعا کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور ان دونوں کے پیچھے سب بھائی کھڑے ہوئے اور نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگنے لگے، لیکن 20 سال تک دعا مانگتے رہے اور دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور یہ دعا، یہ وظیفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بذریعہ وحی سکھایا، کیونکہ ہر نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوا کرتے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ 20 سال بعد نازل ہوئے وحی کی صورت میں، اور انہوں نے وحی کی صورت میں یہ وظیفہ ان کو سکھایا۔ وظیفہ کیا ہے؟ وہ کلمات ہیں، کچھ 4 کلمات ہیں جن کو پڑھنا ہے، جس کو میں ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے، اور غور سے سن لیجئے گا اور اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا، کیونکہ جب آپ اس کو نوٹ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ آپ جب یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسانی ہوگی۔ یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا،
اے ایمان والوں کی امید، اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والوں کی امید، ہماری امیدوں کو قطع نہ فرمائیے۔ یا غیاث المؤمنین اغثنا، یا غیاث المؤمنین اغثنا، اے ایمان والوں کے فریاد رسا ہماری مدد فرما۔ یا معین المؤمنین اعنا، یا معین المؤمنین اعنا، اے ایمان والوں کے مددگار ہماری مدد کیجیے۔ یا محب التوابین تب علینا، یا محب التوابین تب علینا، اے توبہ قبول کرنے والوں سے محبت کرنے والے ہمارے اوپر توجہ فرما۔ یہ ان کے جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بذریعہ وحی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ وہ 4 کلمات ہیں میں نے جو آپ سے بتایا بذریعہ وحی جو ان پر نازل ہوئے۔ تو ترجمے کے ساتھ میں نے آپ سے ذکر کر دیا، اس کو نہایت توجہ کے ساتھ جو ہے وہ نوٹ فرما لیں۔ یہی وہ کلمات ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر نازل ہوئے، اور جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے وظیفہ کے ساتھ تو دعا فوراً بوقت سحر سے پہلے قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرما لی۔ یہ روایت تفسیر روح المعانی پارہ نمبر 13 جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 56 پر یہ روایت درج کی گئی ہے۔ تفسیر روح المعانی میں اللہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ سے تحریر فرما ہے، پر جو کوئی مسلمان بندہ اس وظیفہ کے ذریعے سے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو خاص طور پر اسی وجہ سے اتارے گئے تاکہ 20 سال سے جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے وہ فوراً قبول ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بھی اس وظیفہ کو پڑھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ کے حکم سے آپ کی وہ دعا بوقت سحر یعنی صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا ضرور قبول فرما لیں گے۔ جیسا کہ میں اپنے ہر وظیفہ میں کچھ شرائط ذکر کرتی ہوں، تو اس وظیفہ کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اس وظیفہ کو کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے، کیونکہ جو لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ اگر وہ پڑھتے ہیں تو بہت ہی بہترین بات ہے، اور اگر جو لوگ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ اس وظیفہ کی شرط یہی ہے کہ آپ کو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا، اور دل کے پیالے کو شکوک و شبہات سے پاک کر کے مکمل یقین کرنا ہوگا اس وظیفہ پر کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ذریعہ سے میری دعا قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ وہ خاص کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام صرف اسی وجہ سے لے کر نازل ہوئے تھے کہ 20 سال سے جو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے وہ دعا قبول ہو جائے۔ اور جو بندہ انشاءاللہ تعالیٰ ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگے گا اور وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوگا، اس کی دعا ضرور اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے قبول فرما لیں گے۔ تو ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ میں آپ کے لیے ہمیشہ مستند وظائف اور اچھی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ کوشش اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ اور مزید لوگ ایسے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں اور ان تک یہ وظیفہ آپ پہنچائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے اور میرے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کے حوالے سے کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کمنٹس کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا آپ کے ارد گرد موجود لوگ کوئی ایسا وظیفہ کرتے ہیں جس کے کرنے سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ میں ایسے وظائف بھی بہت سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں جو لوگوں نے میرے ساتھ شیئر کیے ہیں، کیونکہ وہ ان کے آزمودہ وظائف ہوتے ہیں، تو آگے پہنچانا لوگوں تک ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں اس کی بھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر
سکوں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ شکریہ۔